اسی لیے وہ ٹھہرتا نہیں، اسی لیے وہ اوپر کو اٹھتا ہے. تو جنات ان سے پیدا کیے گئے، وہ تک ہم کو نظر نہیں آتے، اس اتنی سی لطافت اس کے اندر، حالانکہ آنکھ کے اندر بھی کچھ نہ کچھ تو کثافت ہے، مگر جنات ہم کو نظر نہیں آتے. تو جب ہماری حالت یہ ہے کہ دنیا کے اندر کچھ چیزیں جن میں کچھ بھی لطافت ہے وہ ہم کو نظر نہ آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جو ہے الطف اللطائف ہیں، تو اس کو کیسے دیکھ سکیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے اکبر من ذالک کہا کہ ناممکن چیز کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، یہاں یہ آپ سے ممکن چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، اگرچہ یہ بے ادبی و گستاخی کی بات ہے اس طرح کا مطالبہ کرنا، جس کو کہتے ہیں کہ آپ کا منہ ہے کیا یہ بات کہنے کا؟ آپ ہو تو کتنے بڑے اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ ایسی بات اپنے منہ سے نکال لیں، اللہ میاں کا براہ راست خطاب کے نام آئے، تو یہ بے ادبی ہے. اس لیے کہا گیا اکبر من ذالک. تو فاخذتهم الصاعقة بظلمهم، الصاعقہ نے ان کو پکڑا ان کے ظلم کی وجہ سے. بتانا یہ ایسی فرمائشیں تم اس کو کرنا آسان نہ سمجھو، ہلکی بات نہ سمجھو. جنہوں نے تم سے پہلے تمہارے باپ دادا نے یہ حرکت کی تھی سزا ملی تھی، تم بھی اگر اسی راستے پہ چلنا چاہتے ہو سزا کے واسطے تیار رہو. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، پھر انہوں نے کیا کیا؟ بچڑے کو انہوں نے تجویز کر لیا، گائے کے بچے کو کیا تجویز کر لیا؟ یعنی معبود. من بعد ما جاءتهم البينات، بعد اس کے کہ ان کے پاس دلیلیں آ چکی تھیں. یہ پھر کا مطلب یہ کوئی ترتیب زمانے کی بتلانی نہیں ہے، بلکہ ان کی برائی کو بتلانا ہے. ایک برائی ان کی یہ تھی کہ ناممکن چیز کی فرمائش کی، اتنا ہی تھوڑا ہی، انہوں نے تو دوسری جو ہے بھاری برائی یہ بھی کی تھی کہ بچڑے کو معبود بنا لیا. اول تو اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود ہے نہیں، بنانے بھی گئے تو کس کو؟ گائے کے بچے کو. سمجھا؟ انسان جھکا بھی تو کس کے سامنے جھکا؟ اپنے سے بدترین چیز کے سامنے. تو یہ ان کی یہ ہے، اس لیے کہا ثم، پھر جا کر انہوں نے معبود بنایا تو بچڑے کو بنایا. اور وہ بھی کب؟ نادانی میں نہیں، لا علمی میں نہیں، بلکہ نبی موجود ہیں، نبی کی تعلیمات موجود ہیں. پھر عجیب کمال یہ ہے، دیکھیے واقعی غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام تنہا ہوتے، چلو موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے کوہ طور پہ، یہاں قوم کو کسی نے گمراہ کر دیا اور بگڑ گئے، تو بھی یہ تھا کہ آپ گئے تھے کیوں چھوڑ کے ہم کو؟ آپ چلے گئے ہم بگڑ گئے. وہاں صورت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے، ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے. میں تنہا نہیں چھوڑا ہوں اس قوم کو، ہارون علیہ السلام موجود ہیں، وہ بھی نبی ہیں، اور وہ روک رہے ہیں ان کو. کیا غضب کر رہے ہو تم؟ یہ بچڑے کو کئی معبود بنایا کرتے ہیں، لیکن سن نہیں رہے. اللہ کی حجت پوری ہوئی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ نبی غائب ہیں، نبی حاضر ہیں. تو اس لیے اس وقت ان کی یہ برائی ثم کے لفظ سے لائیں کہ پھر ان کی برائی دیکھو کہ انہوں نے اس حالت میں بھی ایک بچڑے کو اپنا معبود بنایا، بعد اس کے کہ ان کے پاس دلیلیں آ چکی تھی. آگے فرماتے فعفونا عن ذلک، ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا. ایسی بھیانک غلطی تھی لیکن ہم نے اس کو معاف کیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ کو تو کھلی کھلی دلیلیں دی تھیں اس کی نبوت کو سمجھنے کے واسطے، جس کو قرآن شریف میں کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، 9 نشانیاں دی تھیں. جب اس کی بات کو نہیں مانا موسیٰ علیہ السلام کی، ایسی نامعقول فرمائشیں تھیں. اگر آپ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا نہ کریں. 9 اور سورہ النساء آیت نمبر 154 من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما صدق الله العظيم. گزشتہ آیت میں فرمایا تھا کہ آپ سے اہل کتاب فرمائش کرتے ہیں کہ آپ آسمان سے ایک خط ان کے پاس لے کر آئیں کہ جس میں آپ کی نبوت کا ذکر ہو اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان سے یہ فرمائش کر رہا ہوں یا یہ حکم دے رہا ہوں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ رسول بنا کر بھیجا ہے اس واسطے تم لوگ ان پر ایمان لے آؤ. تو ہر ایک کے نام ایک خط آنا چاہیے اللہ کی طرف سے. تو ایک گستاخانہ بات تھی ان کی اہل کتاب کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑی بات کا یہ سوال کر چکے ہیں کہ اللہ کو ہمیں اعلان دکھلائیے. بڑی گستاخی کی بات تھی اور ناممکن بات کی فرمائش تھی.
تو اللہ نے ان کو پکڑا تھا ان کی زیادتی کی وجہ سے. پھر بھی نہیں رکے، اس پر بھی مزید انہوں نے کیا حرکت کی، بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، گائے کے بچے کو. حالانکہ کھلی کھلی دلیلیں ان کے پاس آ چکی تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے لیے اور اللہ کے وحدانیت کی. تو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے لیے دلیلیں جو ہیں، جس کو میں پچھلے ہفتے بتلا رہا تھا کہ خود قرآن حکیم میں فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، کہ موسیٰ کو ہم نے 9 نشانیاں دی تھیں، جن میں عصا ہے، ید بیضا ہے، اور اسی طرح سے جو عذاب کی مختلف صورتیں مصر میں آئیں کہ قحط پڑا، اسی طرح سے پھر سیلاب آیا، اور تیسرا خون کا عذاب تھا کہ ہر کھانے پینے کی چیز جو ہے وہ خون بن جاتی تھی. پھر مینڈکوں کا عذاب آیا، اسی طرح سے جوئیں پیدا ہو گئیں، القمل والضفادع والدم، یہ سارے کے سارے عذاب آئے. تو یہ بات کہ یہ اتفاق سے عذاب آتے تھے، یہ اس واسطے نہیں سمجھا گیا اور سمجھا جا سکتا تھا کہ جب فرعون اور اس کے درباری جو ہے وہ بوکھلا جاتے تھے اور تلملاتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام ہی کو بلایا جاتا تھا دربار میں، اور اس وقت فرمائش کی جاتی کہ ٹھیک ہے ہم آئندہ مان لیں گے، اب اس پریشانی کو اٹھوائیے. اور موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے کہ اے اللہ شاید اب یہ مان جائیں، اب اس عذاب کو اٹھا لیجئے، تو وہ رک جاتا تھا. تو فرعون تو نہیں مانا، نہ اس کی قوم مانی، مگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیا ہو گیا؟ ان کو تو ماننا چاہیے تھا، اپنی آنکھوں سے یہ سارے کرشمے قدرت کے دیکھ رہے تھے. پھر بھی کیا ہوا، جا کر پوجا شروع کی تو بچڑے کی پوجا کی. یہ ہے ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات. یہاں سے فرماتے ہیں کہ اور پھر جب ان کو کتاب دی گئی تھی تورات، اور تورات دی گئی تو انہوں نے اس کو بھی اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا. نہیں، ہم سے اس پر عمل نہیں ہوتا، حالانکہ ان سے عہد لیا گیا تھا. جب یہ ہوا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس وقت بھی ان کے اسکرو ٹائٹ فرمایا. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، ان کے عہد اور پیمان کی وجہ سے کہ ہم اس کتاب کو مانیں گے، لیکن پھر جب نہیں مانا انہوں نے اس احکام شریعت کو، تو اللہ نے ان کے اوپر طور کی ایک چٹان مسلط کر دی. میدان میں تھے تو اس وقت ایک طور کی چٹان اٹھی اور آ کر کے سروں پر منڈلا گئی. تو اب اس وقت پھر تل ملا ہے، ہماری توبہ ہم مان لیں گے، ہٹائیے اس کو، ہٹوائیے اس کو. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور اسی طرح سے انہوں نے ایک فرمائش یہ کی تھی کہ صاحب اس میدان میں پڑے پڑے اور من اور سلوہ کھاتے کھاتے طبیعت بیزار ہو گئی، اب ہم کو لہسن پیاز بھی چاہیے. تو اب اس کی وہ فرمائش کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑے بدنصیب ہو، اچھی چیز دی تھی اس کو چھوڑ کر معمولی چیز کی فرمائش کرتے. لیکن خیر اگر تمہیں چاہیے تو جاؤ، اب ہٹو یہاں سے، اور ایک بستی شہر ہے اس میں پہنچ جاؤ، لیکن دیکھو چونکہ ہم تمہاری دعا کو قبول کر رہے ہیں تو لہذا جب تم اس بستی میں جاؤ تو پھر جھکاؤ ہونا چاہیے تمہارے اندر، عبدیت اور بندگی کا اظہار ہونا چاہیے. اکڑ فوں کرتے مت جانا کہ وہاں بھی جا کر پھر اللہ کو بھول جاؤ اور اللہ کرنے کے بجائے انہیں خرمستیوں میں لگ جاؤ. اس کو کہا گیا وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کہ جب تم اس شہر کے دروازے اور حدود میں گھسو تو جھکتے ہوئے جانا چاہیے کہ اللہ کی بندگی کا اس میں تمہیں احساس ہو. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تو آپ جب داخل ہو رہے تھے تو وہی صورت تھی جو اللہ کو پسند ہے، جس کا مطالبہ بنی اسرائیل سے کیا تھا، مگر بنی اسرائیل تو فیل ہوئے اس لیے کہ ان کی طبیعت میں ٹیڑھ تھی. مگر ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور خاص طور پر سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو خود اللہ اپنا بندہ فرماتے ہیں، اسرا بعبدہ، خود اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے،
تو پھر ظاہر ہے کہ ان میں بندگی کتنی نہ ہوگی. تو فتح مکہ ہوا تو آپ جس وقت مکے میں داخل ہو رہے تھے تو اپنی اونٹنی کے اوپر آپ اس طرح جھکے ہوئے تھے تواضع میں کہ آپ کا سر مبارک جو ہے وہ لکڑی جو کجابے کی ہوتی اس سے جا کر مل رہی تھی، اتنا جھکے جا رہے تھے آپ. اس لیے کہ اگرچہ آپ نے اس پورے عرصے میں کتنی تکلیفیں اٹھائیں، اپنی حسن تدبیر سے اور صبر و استقامت سے کتنی مصیبتوں کا مقابلہ کیا، تب یہ دن دیکھنے کو مل رہا تھا. کوئی اور ہوتا تو کہتا اس میں تو میرے ساری محنتوں کا صلہ ہے، اس میں کسی کا کیا دخل ہے نہ، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر نہیں، اس پر ہے کہ اللہ کا فضل ہے، اس لیے جھکے جا رہے تھے. تو یہی ادا ہے جو بندے میں ہونی چاہیے. تو اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جب تم اس شہر کے دروازے میں جاؤ تو پھر سجدہ کرتے ہوئے نہیں، جھکتے ہوئے ہونا چاہیے داخلہ. لیکن انہوں نے وہاں بھی یہ نہیں کیا، وہی اپنی اکڑ دکھلائی. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے یوم سبت جو ہے یعنی سیٹرڈے، ہفتے کا دن، ہم نے اس کے بارے میں بھی کہا کہ جو اس کے لیے احکام ہیں ان احکام کو توڑنا نہیں، اس سے آگے مت بڑھ جانا، تجاوز مت کرنا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور بڑا سخت قسم کا وعدہ ہم نے ان سے لیا تھا ان ساری باتوں کے واسطے، مگر ایک ایک کر کے انہوں نے توڑا تھا، ایک ایک حکم کی خلاف ورزی انہوں نے کی تھی. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، پھر ان کے اپنے اس میثاق اور وعدے کو توڑنے کی وجہ سے اور اللہ کی آیتوں کا کفر اور انکار کرنے کی وجہ سے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے اور اسی طرح سے اپنے ان کے قول جو تھا کہ قلوبنا غلف، ایسا کہنے کی وجہ سے ہم نے پھر کیا کیا، ہم نے ان کو جو سزا دی، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، اللہ نے بلکہ ان کے اوپر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی، اب تھوڑے ہی ہوں گے جو ایمان لائیں گے، ورنہ تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. چنانچہ یہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے وہ تو زیادہ ہوئے مشرکین کہ جن کے پاس کوئی دین اور مذہب نہیں تھا، جو کھلے دشمن تھے. جب ایمان لائے تو وہی زیادہ ایمان لائے، اور جن کے پاس بغل میں کتابیں تھیں اللہ کی، جس کو وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور جو انبیاء علیہ السلام کی امت اپنے آپ کو کہتے تھے، وہی دور رہے، سوائے چند ایک کے. چند ایک ہی مسلمان ہوئے تھے، ورنہ تو سارے کے سارے ویسے ہی رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا یؤمنون الا قلیلا وقولہم قلوبنا غلف، ہمارے دل تو غلاف میں ہیں. یہی وہ چیز ہے کہ جو اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور بدقسمتی سے ہم لوگ بھی اس میں گرفتار ہیں. آپ لوگوں کو بری تو لگتی ہوں گی ہماری باتیں، مگر یہ جب قرآن اور حدیث کا معاملہ ہے تو ان کو بات صاف کرنی چاہیے. یہی بات یہود و نصارہ میں کیا تھی کہ جو رسم و رواج تھے جن کو انہوں نے اپنا لیا تھا وہ ان کی اپنی تخلیق تھی، اپنے وجود بخشے ہوئے تھے وہ رسم و رواج، لیکن ان رسم و رواج کو انہوں نے شریعت بنا لیا اور ان پر اس طرح جم گیا اور کہنے لگے کہ بس اب ہمارے پاس جو کچھ ہے اب مزید کوئی بات ہمارے دل میں اترنے والی نہیں، آپ جو کرنا ہو کر لیجیے. رسم و رواج کے خلاف جب آیا کسی نبی کا بھی گویا یوں کہیے کہ ان کا پیغام اور ان کی دعوت، انہوں نے اس کو ٹھکرایا. یہی کہا کہ ہمارے دل میں اب گنجائش نہیں، ہم بالکل صحیح اپنے راستے پر ہیں، ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بھی یہی بات تھی کہ آپ نے کہا، لوگوں نے کہا قلوبنا غلف، ہمارے جو ہے دل وہ بالکل اپنا ٹھیک ٹھاک پیک کیے ہوئے ہیں، اب اس میں کوئی بات آنے والی نہیں. میں اس کو کہتا ہوں کہ آج ہماری حالت یہی ہے. ہمارے جو اپنے خاندانی یا جماعتی یا گروہ کے جو طریقے بن چکے ہیں، ہم نے عین مین اسلام اسی کو سمجھا ہے. نہ قرآن دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ حدیث دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ فقہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کہتے رہیں جو کہہ رہے ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں گے، اسی کو ہم نے اسلام سمجھا ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ بات تو انبیاء علیہ والسلام کو بھیجا اسی واسطے کیا تھا کہ تاکہ یہ انسانوں کی اپنے جو غلطیاں ہیں وہ وہاں سے ہٹیں اور اللہ کا دین صحیح شکل میں سامنے آئے. اب چونکہ نبی تو کوئی آنے والے ہیں نہیں، لیکن ان
انبیاء علیہ والسلام کا جو کام ہے وہ تو باقی ہے، وہ تو ہمیشہ رہے گا، انسانوں میں بگاڑ اور پھر ان کی اصلاح۔ اس لیے اس امت کے اندر یہ رکھا تھا کہ ایک طرف تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اندر ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے گی کہ جو حق کو قائم کرنے والی ہوگی، ایک تو آپ نے یہ خبر دی۔ دوسری آپ نے یہ خبر دی کہ ہر 100 سال میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک فرد ایسا اٹھاتے رہیں گے کہ جو اس دین کو رینیول کرتا رہے گا، تجدید جس کو کہتے ہیں، تو ایسا ہوگا۔ تو دونوں خبریں آپ نے دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں تو بگاڑ آئے گا، اس لیے کہ بگاڑ ان کی طبیعتوں میں رکھا ہوا ہے، لیکن اب نبی تو کوئی نہیں آنے والا، ہاں یہ کام اس طرح سے لیا جائے گا۔ تو آج ہم یہی دیکھتے ہیں کہ قرآن در بغل تو ہے، لیکن ہے کیا اس قرآن پاک کے اندر، اس کو نہیں دیکھتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی۔ اب آج تو یہ حالت ہو گئی کہ صاحب یہ الزام ہم پہ نہ آ جائے کہ ہم جو ہیں دیندار نہیں ہیں، تو کبھی تو فقہ کو چھوڑ کر کے حدیث کی تعریف شروع ہو جاتی، کبھی فقہ اور حدیث دونوں کو پیچھے ڈال کر کے صرف قرآن حدیث کی لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے صاحب، وہی حدیث معتبر ہے کہ جس کی تائید قرآن سے ہوتی ہو، قرآن اصل ہے، اور جب اس کی تائید قرآن سے نہ ملتی ہو تو وہ حدیث لینے کے قابل نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس پر ایک مستقل بات گفتگو چل رہی ہے، مستقل لوگ یہی نظریہ اور عقیدہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی یہ نہیں کہ کسی اور پہاڑ کے اوپر رہتے ہیں، ہر جگہ ہیں، اس ملک کے اندر، اس شہر کے اندر بھی ہیں۔ اب کون ان سے بات کرے کہ بھائی تم اپنی عقل کو دین بنائے ہوئے ہو یا اس کو دین بناتے ہو جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جن کو صحابہ نے لیا۔ خود قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم لوگ ایمان لائے، تم لوگ سے مراد ہیں اس میں ابو بکر، عثمان، علی اور جو جتنے صحابہ آپ کے سامنے ہیں وہ مراد ہیں۔ تو ان صحابہ نے دین کو جس طرح سے سمجھا وہ دین کہلائے گا، یہ وہ جس کو ہم اور آپ جو ہیں اپنی عقل سے جس کی تجویز۔ اب کہتے ہیں صاحب ڈکشنری، ہم کو عربی نہیں آتی تھی، ڈکشنری لائیں گے، ڈکشنری لا کر کے ہم دیکھیں گے اس لفظ کے معنی کیا ہیں، اس لفظ کے معنی ڈکشنری سے لے کر کے اور اس سے ہم قرآن کو سمجھ لیں گے۔ یہ بات کے ساتھ فلاں امام نے یوں کہا اور فلاں محدث نے اور مفسر نے کہا، کوئی ضرورت نہیں ہم کو اس سمجھنے کی۔ تو اب اگر دل تو چاہتا ہے کہ بھئی ان لوگوں کے واقعی خلاف کچھ لکھی جائیں، اور خیر لکھنے والوں نے خوب لکھا، ہم ہی کیا لکھیں گے، لیکن ایک میں آپ سے، چونکہ یہاں میں نے کہا کہ اس ملک میں بھی ہیں اور آپ کا بھی واسطہ پڑے گا یا پڑتا ہوگا، میں ایک موٹی سی بات بتا دیتا ہوں۔ جب کوئی ایسا آدمی آپ کے سامنے آئے، ایک ہی سوال کر لیجئے، گدھے کا گوشت کھائیں گے؟ بس یہی سوال کر لیجئے، گدھے کا گوشت کھاؤ گے؟ اگر وہ کہہ دیں ہاں تو ٹھیک ہے، جا بے جہاں جانا ہے تو نے مر رہا، لیکن اگر وہ انکار کرے کہ نہیں، تو پوچھنا کس دلیل سے کہتے ہو؟ قرآن شریف سے اس کو ثابت کر دو کہ گدھے کا گوشت حرام ہے۔ قرآن شریف میں تو جن چیزوں کا گوشت حرام ہے اس کے بعد کہہ دیے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ باقی جو ہیں وہ تم سب حلال ہیں۔ تو گدھے کا تو گوشت کا ذکر ہی نہیں قرآن شریف کے اندر، لیکن پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ گدھے کا گوشت حرام ہے، پالتو گدھے کا۔ کہاں سے آئی بات؟ وہ حدیث سے آئی۔ اسی طرح سے میں ایک موٹی سی بات کہتا ہوں کہ آپ کسی سے ملیں تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں سے کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؟ قرآن شریف میں کھول کے دکھا دیجیے، ہے کہیں؟ ظاہر کہ نہیں ملے گا۔ جواب یہی ہوگا کہ بھائی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے یہ عمل کیا۔ تو اس لیے یہ حدیث کے واسطے یہ قید یہ صرف اس لیے ہے کہ عالم بنے بغیر قرآن کی تفسیر اور تشریح کر سکتے ہیں، اس کا حق کسی طرح سے مل جائے، یہ ہے وہ ساری بات۔ اس لیے کہ وہ حدیث کو جاننا پڑتا ہے، پھر اس کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تو بغیر پاپڑ بیلے کے جو ہیں وہ قرآن کے مفسر بنیں گے تو یہی ہونا ہے۔ تو خوب سمجھ لیجئے، قرآن جو ہے، میں نے کتنی مرتبہ یہ بات کہی ہے، قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے بے شک، مگر براہ راست اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا جب تک نبی کا واسطہ نہ ہو۔ نبی اصل ہیں، کتاب جو ہے وہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے،
کتاب کو اصل قرار دے کر نبی کی ختم کر کے یا صحابہ کو ختم کر کے قرآن کو جو سمجھے گا وہ ہمیشہ گمراہ ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن ابھی آیت گزر چکی ہے اسی سپارے میں، اسی لیے تو تفسیر کر رہا ہوں کہ اس وقت میں نے نہیں کہا تھا. یہ جو کہا تھا اسی جہاں سے سپارہ شروع ہوا ہے وہاں کیا کہا تھا؟ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله. ان کو کہا تھا یہ لوگ جو ہیں یہ کافر ہیں کہ جو اللہ اور ان کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں. یہ فرق ہوا کہ نہ ہوا کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے، حدیث کو صرف اس صورت میں مانیں گے جب قرآن سے اس کی تائید ہوتی ہو. تو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کر دیا. دنیا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اللہ کی کتابیں زیادہ ہیں یا اللہ کے رسول زیادہ ہے؟ کچھ جواب ہے؟ کون زیادہ ہے؟ تم یا اللہ کی کتابیں تو چند ایک آئیں، رسول آئے 1,00,000 سے زیادہ. اگر کتاب اصل ہوتی تو اللہ کتابیں زیادہ بھیجتے، رسول کم بھیجتے. اگر رسول کے بھیجنے کا مقصد صرف اللہ کی کتاب کی تفسیر اور تشریح اور ایکسپلینیشن ہی ہوتا تو رسول کم بھیجتے، کتابیں زیادہ آتی. لیکن کتابوں کا کم آنا اور رسولوں کا زیادہ آنا یہ اس بات کے لیے قوی دلیل ہے کہ ہم رسول کی بات کو مانیں گے. کتاب اللہ کو بھی کتاب اللہ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ رسول نے کتاب اللہ کہا تھا اس کو، ورنہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کسی بھی کتاب کو کتاب اللہ کہنے کی. تو اس لیے یہ ہیں وہ دھوکے جو اس زمانے میں چل رہے ہیں اور ماننے کو تیار نہیں. یہی ہے وقولہم قلوبنا غلف. آپ سمجھ لیجئے بنی اسرائیل کا یہی حال تھا. دماغ ٹیڑھے ہو چکے تھے، وہ کہتے تھے کہ اب بالکل کورڈ ہیں، کوئی بات کچھ بھی کہہ لیجیے ہم سننے والے نہیں، ہم تو صدیوں سے اس راستے پر چلے آ رہے ہیں. تو میں نے اس لیے کہا آج ہماری حالت بھی یہی ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فلا یؤمنون الا قلیلا، تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لائیں گے. وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کا ایسا کہنے کی وجہ سے اور اسی طرح مریم پر بہتان عظیم لگانے کی وجہ سے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو جب حضرت مریم لے کر آئیں گود میں ان کو اٹھا کے، لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ میں یہ ذکر موجود ہے. یہ کیا ہے صاحب؟ یہ کہاں سے آ گیا بچہ؟ تو مریم علیہ السلام نے گود کے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ مجھ سے مت پوچھو، اسی سے پوچھ لو، یہ جواب دے گا. فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. سورہ مریم میں ہے، سورہ طٰہٰ میں نے غلط کہا، سورہ مریم میں. تو انہوں نے اشارہ کیا گود کے بچے کی طرف. تو لوگ کہنے لگے ان سے کیسے پوچھیں، یہ بچے سے کیسے پوچھیں جی، تم کیوں نہیں بتاتی کہ کیا ہوا یہ؟ تو ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. گود کا بچہ بول پڑا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، نبوت دی. تو اب اس کے بعد ختم ہو گیا. حضرت مریم رہیں، ان کو پالتی رہیں، پوستی رہیں. جب بڑے ہوئے اور انہوں نے انہی بنی اسرائیل کے ان رسم و رواج کے خلاف بولنا شروع کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور ان کی برائیاں جو ہیں وہ ان کو ظاہر کیا. تو پھر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ ولد الزنا ہے، اور ان کی ماں جو ہے وہ زانیہ تھی. دیکھا آپ نے؟ تو نبوت کے بعد کہنے جا رہے ہیں. یہ اس وقت کہا تھا جب وہ پیدا ہوئے تھے کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اس وقت جس وقت ہوئے تھے عیسیٰ علیہ السلام پیدا، اس وقت بے شک شبہ ہوا اور ہو سکتا تھا، کوئی بڑی بات نہیں تھی. لیکن اس وقت تو بڑے پاس لحاظ کے ساتھ بول رہے ہیں. اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارے ابا ایسے تھے نہ تمہارے خاندان ایسا تھا، یہ کیا ہوا؟ تو معلوم ہوا کہ انداز پوچھنے کا صحیح ہے. لیکن جب یہی عیسیٰ علیہ السلام نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو اب پھر دیکھو گستاخ، پھر کہتے ہیں کہ یہ زنا کی اولاد ہے اور ان کی ماں زانیہ تھی. یہ ہے وہ چیز بہتان عظیمہ کہ نبی کو نبی جب انہوں نے اس کا اظہار کیا تب یہ گستاخی کر رہے ہیں. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ.
اور ان کا ایسا کہنے کی وجہ سے بھی کہ ہم نے مسیح ابن مریم رسول اللہ کو قتل کیا. تو یہ بھی بات بالکل صحیح ہے. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ نہ مانتے ہوئے، نہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو یہ سولی دینے کا اور ان کو قتل کرنے کا یہ فیصلے اس وقت نہیں کرائے گئے تھے، بلکہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ رسول اللہ ہیں. تب انہوں نے، یہودیوں نے ان کے قتل کا سارا یہ ہنگامہ اٹھایا تھا. اور پڑھ لیجئے انہی کی کتابوں کو کہ اس کے اندر یہی آپ کو ملے گا. کوئی قصور ان کی نظر میں عیسیٰ علیہ السلام کا اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ وہی ان کے رسم و رواج جو تھے وہ ان کے خلاف جو ہیں ان پر کو لان تان کرتے تھے. ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اتنی صاف ستھری تھی کہ وہی رومی کہ جو نہ یہودیوں کے ساتھ تھے نہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کا کوئی دین و مذہب نہیں تھا. جب ان کے ہاں جو اصل جو جہاں کی عدالت تھی، سپریم کورٹ پوری کنٹری کا، جب یہ کیس کو وہاں لے جایا گیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے عیسیٰ کو جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں ان کے اندر کوئی قصور ہم نہیں پاتے، لہذا اس بے قصور کو جو ہم کس طرح سے سزا دے دیں. لیکن یہودیوں نے ڈیمانسٹریشن شروع کر دیا، سمجھ میں آیا، نعرے لگانے شروع کر دیے، اور یہ کہ صاحب ملک میں فساد ہو جائے گا اگر اس شخص کو سزا نہ دی گئی. یہ سب ہوا. یعنی اس کا مطلب کیا، غیر کو تو صحیح بات کہہ رہے ہیں مگر اپنے جن کی طرف ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا وہ ان کو وہ سزا دلانے پر تلے ہوئے ہیں. پھر یہاں تک بھی ہوا کہ جس جیل میں عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا گیا ہے حکومت کی طرف سے، وہاں ایک اور بھی مجرم ہے، اور وہ مجرم جو ہے وہ قاتل ہے، اور اس کے مجرم ہونے پر کسی کو کوئی شک اور شبہ نہیں. سال میں وہ دن آیا کہ جس دن حکومت جیل کے مجرم کو ایک بطور یوں کہیے کہ اپنے فضائل اور مناقب میں انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا کہ اس دن جیل کے کچھ مجرموں کو رہا کریں گے، ان کی سزا کو کم کرنا ہوتا ہے اور ملکوں میں بھی ہوتا. تو جب وہ دن آیا تو حکومت نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ بتلاؤ اس اسٹیٹ کے باشندوں سے جو اسٹیٹ یہودیوں کی تھی کہ آج ہم کو ایک آدمی چھوڑنا ہے. حکومت کا ایک قاعدہ ہے کہ آج کے دن جیل کے مجرموں کو چھوڑا جاتا ہے. اب ہم ایک مجرم چھوڑیں گے، بتاؤ کہ تم اس ڈاکو کو چھڑوانا چاہتے ہو یا تم عیسیٰ مسیح کو چھڑوانا چاہتے ہو؟ ہم ایک چھوڑیں گے. یہودیوں نے کہا ڈاکو کو چھوڑ دو، عیسیٰ کو مت چھوڑنا. اگر یہ واقعی مجرم ہیں تو مجرم برابر ہے، عیسیٰ کو چھڑوانے میں کیا حرج تھا؟ لیکن یہ میں اس لیے بتلا رہا ہوں، اور یہی بات کہتے ہیں مورخین اور علماء کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مجرم نہیں سمجھتے تھے سوائے اس جرم کے کہ یہ رسول اللہ ہیں اور ہمارے رسم و رواج پر ان کی طرف سے قدغن ہے. اس لیے یہ فرمانا کہ رسول اللہ کہہ کر کے وہ ان کو قتل کرنا ان کا یہ تھا، تو یہ قرآن پاک کی بات صحیح. ویسے بھی ان کی تاریخ میں یہ ہے موجود. جب بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا جو یہودیوں کی اسٹیٹ تھی اور یہودیوں کا شہر تھا، مقدس شہر، جب بخت نصر عراق کا بادشاہ جو ادھر آیا اور اس نے حملہ کیا تو بیت المقدس کے اندر وہ کیا بولتے ہیں چل پھر رہا تھا، راؤنڈ کر رہا تھا. تو ایک دیوار جو ان کی دیوار گریہ کہلاتی ہے جہاں جا کے روتے رہتے ہیں، یہ وہاں اس دیوار کے اوپر دیکھا کہ ایک تیر لگا ہوا ہے. تو بخت نصر نے پوچھا یہ کیسا تیر ہے؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ ہم نے زکریا نبی کو قتل کیا تھا اس لیے کہ وہ ہماری برائیوں پر بہت کھل کر بولتا تھا، تو ہم نے زکریا نبی کو اس تیر سے مارا تھا. یہ یہودیوں کا کہنا ہے. خود ان کی کتاب تلمود کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بخت نصر کو انہوں نے جواب دیا. تو ان کی کوئی نئی بات تھوڑی ہے، انہوں نے انبیاء کو نبی مان کر قتل کیا ہے. قرآن پاک یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو کہہ رہا ہے کہ وَقَوْلِ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ ہم نے رسول اللہ عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا تھا. تو ایسے مجرموں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ آگے فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ،
वलाकिन शुब्बिह लहुम, अगरचे इन्होंने कत्ल तो नहीं किया उनको, इन्होंने पूरी साजिश तो यही की थी, मगर अल्लाह की कुदरत के सामने जो है किसकी चलेगी। अल्लाह ने यह फैसला किया था कि इनको कत्ल नहीं होने देंगे, तो इससे उनका जुर्म नहीं हल्का होगा। मैं तर्जुमे में इसकी रियायत कर रहा हूं कि अल्लाह ने फैसला किया था कत्ल नहीं होने देंगे, यह मतलब नहीं कि अगर कत्ल नहीं हुए तो उनका जुर्म खत्म हो गया। वमा कतलूहु, हालांकि इन्होंने उसको कत्ल न किया और न उनको सूली चढ़ाया, वलाकिन शुब्बिह लहुम, लेकिन उनके वास्ते मसला जो है मामला मुश्तबा हो गया। कैसे हुआ? इन्नल लज़ीना इख्तलफू फीही लफी शक्किन मिन्ह, अब ये जिस मामले में इख्तलाफ कर रहे हैं ये दरअसल शक के अंदर पड़े हुए हैं। मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअ ज़न्न, इनके पास सिवाय अटकल पच्छू के और कोई इल्म की बात इनके पास नहीं है। वमा क़तलूहु यकीना, और इन्होंने हरगिज उनको कत्ल नहीं किया यकीनन, बल्कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ उठा लिया। वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, अल्लाह तो गालिब हैं और हिकमत वाले हैं। तो यहां एक बात तो ये कही गई कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम न तो कत्ल हुए और न सूली चढ़ाए गए किरास पर, एक तो बात ये कही गई। दूसरी बात ये कही गई कि ये जिस मामले में आपस में इनके अंदर इख्तलाफ है, ये दरअसल सारे इख्तलाफ शक की वजह से, इल्म की वजह से नहीं है। बात ये थी कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये तो मुतय्यन है, कुरान ने साफ कर दिया कि वो कत्ल नहीं हुए न किरास, फिर क्या बना? इसको कुरान पाक ये वाज़ेह नहीं करता कि वो बच्चे किस तरह थे, आया किरास पर चढ़ाए गए थे कि नहीं चढ़ाए गए थे। उनको जो आगे कहा जा रहा कि अल्लाह ने उनको उठा लिया, वो उठाना किरास पर चढ़ाने के बाद था या किरास पर चढ़ाने से पहले था? कुरान तो इसको नहीं खोल रहा है। इनके यहां जो है ईसाइयों में मुख्तलिफ नजरिए हुए हैं। यहूदी तो साफ कहते हैं कि हमने तो उनको कत्ल कर दिया था, लेकिन ईसाई जो हैं वो इसको मानते हैं। किरास, बात तो कहते हैं किरास पर वो नहीं चढ़े, कोई और चढ़ा, वो ईसा तो उठ गए। बात कहते हैं किरास पर चढ़े मगर कत्ल करने से पहले अल्लाह ने उनको उठा लिया। बात कहते हैं नहीं, कत्ल भी हो गए थे मगर उनकी जान नहीं निकली थी, जब किरास से नीचे उतारा गया तो उनके अंदर जिंदगी थी। बात कहते हैं नहीं, मर चुके थे मगर 3 दिन के बाद दोबारा जिंदा उठकर आ गए। ये सारे इनके नजरियात हैं ईसाइयों के, और इल्म किसी के पास नहीं। ये अब कुरान पाक कह रहा है, इल्म किसी के पास नहीं सिवाय अटकल पच्चू के, और कुछ नहीं है। जितनी बात कुरान कहता है उतना ही हमारा ईमान है और होना चाहिए। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को न कत्ल किया गया, न किरास पर चढ़ाया गया। अब किरास पर कौन चढ़ा हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम। कुरान को कोई जरूरत नहीं उसको बतलाने की। तारीख में इनके बाद चीजें आती हैं कि भाई वो एक आदमी जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम के हम शक्ल था, लोग उनको पकड़ के ले गए और जाकर उसको चढ़ा दिया, ईसा अलैहिस्सलाम बच गए और वो खड़े हुए दूर मुस्कुरा रहे थे। इनके यहाँ कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कोई और आदमी चढ़ गया था, वो ईसा अलैहिस्सलाम से दूर खड़े मुस्कुरा ही रहे थे कि देखो ये क्या तमाशा हो रहा है। तो जहां तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने का मसला था, मुसलमानों का तो इस पर इत्तेफाक है। लेकिन आज या तो जिन्होंने अपने खानासाज नबूवत का ऐलान किया हुआ है, एक तो वो लोग कादियानी, और या फिर वो उस तरह के लोग जिनके लिए मैंने अभी जिक्र किया कि उनको न हदीस की जरूरत है, न फिक़ा की जरूरत है, न उलमा की जरूरत है, न माहिरीन इल्म की जरूरत है। तो दुनिया के इल्म के वास्ते तो माहिरीन की जरूरत है, दीनी इल्म के वास्ते माहिरीन की जिनको कोई जरूरत नहीं है। वो अपना ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर नहीं उठाया गया था तो उनका तो इंतकाल हो गया था। ये मौलवियों की घड़ी बातें हैं। ठीक है, हदीस का जहां तक ताल्लुक है, जिन जो हदीसों को मानते हैं, हदीसें इस ताल्लुक से इतनी कसरत से हैं, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने और कयामत से पहले उनके उतरने, इसके ताल्लुक से इतनी हदीसें हैं कि अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तकिल एक किताब लिखकर उसके अंदर उन सबको जमा किया और 100 रिवायतें जमा की हैं। अब जो मजमून के 100 रिवायतों से आ रहा हो
تسلیم ہے کہ ان میں ہر روایت جو ہے وہ یوں کہیے کہ بہت ٹاپ کے درجے کی نہ ہو صنعت کے لحاظ سے، مگر اگر کچھ روایتیں بھی صحیح ہوں اور کچھ روایتیں صنعت کے لحاظ سے کمزور بھی ہوں تو وہ تو مضمون سے ثابت ہو ہی جاتا ہے اس سے. یہ تو محدثین کا اصول ہے. چل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو حدیث کو مانتے ہیں ان کے واسطے، جو حدیث کو نہیں ماننے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اگرچہ ہمیں ان کی نجات کے اور ان کے جو ہے عقاب کا ہم کو کیا ضرورت ہے فکر کرنے کی، لیکن ٹھیک ہے اگر قرآن سے بھی سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن سے آ جاؤ. اس میں ہے کہ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. یہ اٹھانا کیا ہے؟ تو کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھا لیا. وہ جو میں نے کہا کہ جو عقل کے بندے ہیں مسلمانوں میں بھی، تو اگر اللہ کا ان کا اٹھانا مرنے کے بعد ہے، جس طرح سے اور انسان اٹھتے ہیں کہ جسم تو یہ رہ گیا اور روح اٹھا لی گئی، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہوئی؟ وہ تو ہر ایک آدمی کے ساتھ ہوتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے یہ کہنا کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، اس کے ذکر کی کیا ضرورت تھی؟ کہہ دینا کافی تھا کہ وہ قتل نہیں ہوئے، بعد میں مر گئے. کہنا تو یوں کہتے اللہ تعالیٰ، لیکن بر رفعہ اللہ الیہ کہنے کیا نام ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو جو ہے وہ یہ آگے فرماتے وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ غالب اور حکمت والے ہیں. تو یہ تو اس موقع پر کہی جائے بات کہ جہاں ایک عجیب کوئی چیز ہونے والی ہو. اگر نارمل طریقے پر ہو رہا ہو تو اس کے لیے پھر اس کے بعد اللہ کو اپنی صفت بتلانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ وکان اللہ عزیزا حکیما. معلوم ہوا کہ کوئی انوکھا کام ہوا ہے جو کبھی نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ تو غالب ہیں. تو مطلب یہ کہ جو وہ فیصلہ کریں وہ فیصلہ اس کو نافذ کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی. تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ٹھیک ہے اس آیت میں رفع کے معنی دراصل مرتبے کی بلندی کے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ بہت اونچا کر دیا ہے، یہ ہے رفع کے معنی. تو اگر یہ ہے تو پھر وہی ہے کہ ڈکشنری بھی نہیں دیکھی. کم سے کم یوں کہا کرتے کہ ڈکشنری دیکھیں گے، معلوم ہوا ڈکشنری بھی نہیں دیکھی. اس واسطے کہ رفع جو ہے جب اس کے بعد لفظ آ رہا ہے الیہ، تو مرتبے کی بلندی کبھی اس کے معنی نہیں بنا کرتے. مرتبے کی بلندی کے لیے اگر لفظ رفع آئے تو اس کے بعد الہ نہیں آتا. جیسے سورہ مریم میں ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اور آپ ادریس کا ذکر کیجئے علیہ الصلوۃ والسلام. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بلا شبہ صدیق تھے، نبی تھے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کا درجہ بڑا اونچا کیا تھا. تو وَرَفَعْنَاهُ ہے، وَرَفَعْنَا إِلَيْهِ نہیں ہے، الیہ نہیں ہے. ہم نے یا الینا ہم نے اپنی طرف اٹھا لیا، یہ لفظ نہیں. الہ جب آئے گا تو رتبے کی بلندی نہیں بلکہ خود اس انسان کا اٹھایا جانا مراد ہوگا. یہاں لفظ لائیں بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اپنی طرف اٹھانے کے معنی یہ کہاں سے نکلیں گے کہ اللہ نے ان کو عزت دے دی؟ یہ معنی کہاں سے نکلے؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ساری بات اس لیے کہ اللہ کے اس قدرت کو اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شرف کو نہ ماننے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، تو یہ اینگی بینگی باتیں. آگے فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہ رہے گا کہ جو اس کی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے. کس کی موت سے پہلے؟ دونوں گنجائش ہیں اور دونوں قول آتے ہیں. یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے پہلے ہر اہل کتاب جو ہے وہ ایمان لے آئے گا. معلوم ہوا ابھی ان کا انتقال تو نہیں ہوا، جب انتقال ہوگا اس سے پہلے سارے اہل کتاب ایمان لے آئیں گے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ نبی اللہ ہے. دوسرے معنی یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا اپنی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے. یعنی جب اس کی موت کا وقت آئے گا کسی بھی کتابی کے تو اس وقت وہ مان جائے گا بے شک عیسیٰ جو ہیں وہ نبی اللہ تھے نہ کہ ابن اللہ. اگرچہ اس وقت کا ماننا معتبر نہیں ہوگا، اسی لیے ان کو مومن نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ وقت جو ہے وہ ایمان اور کفر کا نہیں ہے،
وہ وقت ختم ہو چکا ہے. اس لیے اس وقت مان رہے تو کیا مان رہے؟ مانتے تو پہلے مانتے. تو میں نے کہا کہ یہ دونوں باتیں ہیں. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک دلیل اور یہ دی جاتی ہے کہ انی متوفیک ورافعک الیہ، ہم آپ کو جو ہے وفات دینے والے ہیں اور اپنی طرف اٹھانے والے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا تھا. تو متوفیکہ کو پہلے لائے ہیں، رافعک کو بعد میں لائے ہیں کہ تم کو وفات دینے والے ہیں اور اٹھانے والے ہیں. معلوم ہوا کہ یہ ترتیب ہوئی، وفات ہو گئی اور اللہ نے ان کو اٹھا لیا، ان کا انتقال ہو چکا. یہ اس آیت سے لاتے ہیں. حالانکہ اس کے لیے ڈکشنری دیکھی جاتی تو اچھا تھا، کیونکہ وفات کے معنی محض کسی کی موت کے بالکل نہیں ہے، بلکہ پورا لینے کے معنی ہے. اسی سے آپ کہتے ہیں کہ وفاء عہد. وفاء عہد کے معنی کیا ہے؟ عہد کو پورا کرنا. تو وفا یفی جو لفظ ہے جس سے وفات بنا ہے، پورا لینے کے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کسی کی وفات ہو گئی، کیا مطلب ہوا؟ اس کی عمر پوری ہو گئی، یہ مطلب ہے اس کی وفات کے. تو یہاں متوفی کا مطلب کیا ہے؟ ہم پورا کا پورا تم کو لے لیں گے اور اپنی طرف اٹھا لیں گے. یہ معنی نکلتے ہیں. وہی معنی کیوں لیتے ہو جو تم گھڑ رہے ہو؟ تو بہرحال